دوستو ڈارک ویب کیا ہے؟ آپ جو انٹرنیٹ دن رات چلاتے ہیں اس کے متعلق کتنی معلومات ہیں آپ کو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنا انٹرنیٹ آپ روز استعمال کرتے ہیں وہ کل انٹرنیٹ کا صرف 4% ہے؟ جی ہاں، اور اسے سرفیس ویب یا لائٹ ویب کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ڈیپ ویب کا، جو کل انٹرنیٹ کا باقی 96% ہے، اور یہ آپ کے استعمال میں موجود سرفیس ویب سے 5000 گنا بڑا اور وسیع ہے۔ اس میں سرفیس ویب استعمال کرنے والے ہر شخص، ہر ادارے اور ہر حکومت کی ہر قسم کی معلومات جمع ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیپ ویب کا ایک حصہ ہے جو تمام انٹرنیٹ کا تھل ہے، وہ ڈارک ویب یا بلیک نیٹ کہلاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کتنا حجم رکھتا ہے، مگر یہاں دنیا کا ہر غیر قانونی اور غیر انسانی کام ہوتا ہے۔ منشیات، اسلحہ اور عورت کی خرید و فروخت سے لے کر ایک انسان کو ذبح کر کے اس شخص کے گوشت کو کھانے تک ڈیپ ویب عام براؤزر کے ذریعے آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، مگر اسے کوئی سرچ نہیں کر سکتا۔ اس کے کھلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جس نے ڈیپ ویب کی وہ سائٹ بنائی ہے، اس کا لنک جو چند الٹے سیدھے کوڈ نما الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، اسے کسی بھی براؤزر میں ڈال کر انٹر کر دیا جائے تو سائٹ کھل جاتی ہے، جبکہ ڈارک ویب کسی بھی عام براؤزر سے کبھی نہیں کھل سکتا، ماں سوائے ٹور پروجیکٹ نامی براؤزر کے، جس کی سائٹس کی ایکسٹینشنز انینز ہوتی ہیں جو صرف ٹور براؤزر پر ہی کھلتی ہیں۔ اس کا بھی سائٹ لنک عجیب الٹے سیدھے کوڈ نما نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا سائٹ کوڈ معلوم ہو تو تب ہی یہ ویب سائٹ کھلتی ہے۔ مگر TOR کے کچھ اپنے سرچ انجن ہیں جن پر مطلوبہ سائٹ یا مطلوبہ ویڈیوز یا مطلوبہ مواد کو گوگل کی طرح سرچ کر کے بآسانی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اسی میں مزید ایک قدم آگے ریڈ روم ہے، جہاں بند کمروں میں دنیا کا بدترین تشدد دکھایا جاتا ہے، جیسے زندہ انسانوں کی کھال اتارنا، کسی کی آنکھیں نکالنا، ناک، کان، آلہ تناسل وغیرہ کاٹنا، اس میں سلاخیں گھسانا وغیرہ وغیرہ۔ اس سب کے بعد ان سب کا باپ میرینس ویب ہے، جسے نہ کوئی جان سکا نہ جانتا ہے، اور نہ اس تک پہنچنا آسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں دنیا کی چند بڑی طاقتوں کے قیمتی راز دفن ہے۔ دوستو، اسرائیل، امریکہ وغیرہ نیز اس کے ٹاپ آپریٹرز ایلومیناٹیز ہیں، جو دنیا بھر کے ایلومیناٹیز کا ڈیٹا بیس جمع کرتے ہیں، اور یہ سب کا سب میرینس ویب میں موجود ہے۔ ڈارک ورلڈ میں ایک خاص قسم کی ویب سائٹ کو ریڈ روم کہا جاتا ہے، وہاں تک رسائی تقریباً ناممکن ہے۔ ڈارک ویب ورلڈ میں یہ سب سے خفیہ رومز ہیں، وہاں تک رسائی بنا پیسوں کے نہیں ہوتی۔ ان سائٹس پر جانور یا انسانوں پر لائیو تشدد کیا جاتا ہے اور بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ آپ بٹ کوائن کی شکل میں پیسے ادا کر کے یہاں کی فرمائش کر سکتے ہیں کہ اس جانور یا اس انسان کا فلاں عضو نکال دو۔ حقیقی زندگی میں اگر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ریڈ رومز تک گئے ہو تو آپ کو صرف وہاں جانے کے اعتراف پر بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ ایسی ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے جہاں پر پورے یورپ کے اندر موجود کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے آپ پیسے دے سکتے ہیں، یعنی قتل کی سپاری دی جا سکتی ہے۔ عام شخص کا قتل 20,000 یورو، صحافی کا قتل 70,000 یورو اور سیلیبریٹی کے قتل کا ریٹ 1,00,000 یورو سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ویب سائٹ کا کلیم ہے کہ وہ مردہ بچوں کی روحیں فروخت کرتے ہیں۔ بینک میتھ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جو کہ 2014 میں ٹریس کر کے بین کر دی گئی تھی۔ وہاں لوگ اپنی سابقہ گرل فرینڈز، بیوی سے انتقام کی خاطر ان کی اریاں تصاویر بھیجتے تھے، اور ویب سائٹس ان لڑکیوں کے نام، ہوم ایڈریس اور فون نمبرز کے ساتھ یہ تصاویر شیئر کرتی تھیں۔ اس ویب سائٹ کی وجہ سے 4 سے زیادہ لڑکیاں خودکشی کر چکی تھیں، لیکن یہ ویب سائٹ ابھی تک باز نہیں آئی تھی، اس لیے FBI نے 2014 میں اس کے خلاف تحقیقات شروع کی اور اس کا سرور ٹریس کر کے بند کر دیا۔ مالکان آج تک فرار ہیں۔ ویب سائٹ چونکہ اب آپریٹ نہیں ہو رہی، اس لیے ہم نے آپ کو نام بتا دیا۔ ڈارک ورلڈ یا ڈیپ ورلڈ میں کچھ ایسی گیمز بھی پائی جاتی ہیں جو عام دنیا میں شاید بین کر دی جائیں۔ ایسی ہی ایک خوفناک گیم کا نام سیڈ سیٹن ہے، یعنی شیطان۔ اس گیم کے گرافکس اس قدر خوفناک ہیں کہ عام دنیا میں کوئی بھی گیم سٹور اس گیم کی اجازت نہیں دے گا۔ انسانی سمگلنگ کا سب سے بڑا گڑھ ڈارک ویب ورلڈ کو کہا جاتا ہے، یہاں خواتین کو بیچنے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ جوزف کاکس جو کہ ایک ریسرچر ہیں، وہ 2015 میں ڈیپ ویب ورلڈ پر ریسرچ کر رہے تھے۔ ایسے میں اسی ورلڈ میں انہیں ایک گروپ ٹکرایا جس کا نام بلیک ڈیتھ تھا، اور انہوں نے جوزف کو ایک عورت بیچنے کی آفر کی جس کا نام نکول بتایا، اور وہ گروپ اس عورت کی قیمت $1.5 لاکھ مانگ رہا تھا۔
کینیبل یعنی آدم خوروں کا ایک فورم ہے جہاں کے اراکین ایک دوسرے کو اپنے جسم کے کسی حصے کا گوشت فروخت کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں وہاں پر ایک پوسٹ لگی جس کے الفاظ یہ تھے: کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا؟ صرف $5000 میں اسے خود کاٹنے کی اجازت ہوگی. جہاز تباہ ہونے کے بعد بلیک باکس جہاز کا ایک آلہ تلاش کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے مٹیریل سے بنا ہوتا ہے جو تباہ نہیں ہوتا. اس بلیک باکس میں پائلٹ اور کو پائلٹ کی آخری ریکارڈنگز ہوتی ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تباہ ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا. ایک ویب سائٹ پر تباہ شدہ جہازوں کی آخری ریکارڈنگز موجود ہیں. وہاں 9/11 کے جہاز کی آڈیو فائل بھی موجود ہے. ایک ویب سائٹ جوتے، پرس اور بیلٹ وغیرہ بیچتی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانی کھالوں سے بنے ہوتے ہیں. لکھنے کو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، سنانے کو بہت کچھ سنایا جا سکتا ہے. آپ اس بارے بزنس انسائڈر، ریڈٹ یا مختلف فورمز پر آرٹیکلز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ڈارک ویب ورلڈ ایسی گھناؤنی دنیا ہے جس کے بارے میں بس اتنا ہی جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے ویب ہیں: سرفیس ویب، ڈیپ ویب اور مریانہ ویب یا ڈارک ویب. سرفیس ویب وہ ہے جو ہم میں سے ہر کوئی استعمال کرتا ہے، جس میں روزمرہ کے کام یعنی گوگل، فیس بک، ویکیپیڈیا، یوٹیوب وغیرہ تک رسائی حاصل کی جاتی ہے. یہ وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ہے وہ انڈیکسڈ ہوتی ہیں، یعنی جن کے لنکس کو گوگل کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے، جنہیں ہم سرچ کرتے ہیں تو ان تک رسائی ممکن ہوتی ہے. دوسری ہے ڈیپ ویب. یہ وہ ویب سائٹ ہوتی ہے جو انڈیکسڈ نہیں ہوتی. یہ بینک ریکارڈز، میڈیکل ریکارڈز، سائنٹیفک رپورٹس، ایکڈامک انفارمیشن یعنی تمام ایسی سائٹس ہیں جن تک رسائی تبھی حاصل کی جا سکتی ہے جب ان کا ایڈریس ہمارے پاس ہو، یعنی ان کے ایمپلائی یا کسٹمر یا اسٹوڈنٹس ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاسورڈ اور یوزر آئی ڈیز موجود ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر آتی ہے مریانہ ویب یا ڈارک ویب. ایسی مریانہ ٹرنچ کی نسبت سے مریانہ ویب کا نام دیا گیا ہے جو سمندر کا سب سے گہرا حصہ ہوتا ہے، جہاں پہنچنا مشکل ہی نہیں شاید ناممکن ہوتا ہے. ان ویب سائٹس تک پہنچنے کے لیے مخصوص براؤزرز، آئی ڈی اور پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عجیب ہی دنیا شیطانیت میں ڈوبی ہوتی ہے. یہ وہ ویب ہے جہاں تک پہنچنا اگر آپ لوگ یوں سمجھیں کہ آسان ہے تو انتہائی غلط ہیں آپ، کیونکہ غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت خطرناک ہے. یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے سرورز بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں. یہاں پر کسی بھی ریگولر براؤزر سے رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی. ایک مخصوص براؤزر ہے جس کا نام ہے TOR. اس کے ذریعے ہم یہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس ویب تک رسائی حاصل کرنے سے ہماری انفارمیشن تک جا سکتی ہے جس کو یہ اپنے کسی بھی گندے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں پھنسا سکتے ہیں. یہاں پیسوں کی ادائیگی کے لیے بٹ کوائن کرنسی متعارف کروائی گئی جو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے. یہ ویب خفیہ ادارے، مافیا، ہٹ مین، سیکرٹ سوسائٹیز استعمال کرتی ہیں. یہاں پر کاروبار ہوتا ہے ڈرگس کا، وینز کا، کانٹریکٹ کلنگز کا اور پورنوگرافی کا. دوستو ان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اصل مدعا یہ نہیں، اصل مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والے لگاتار بچوں کے اغوا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی، تشدد اور ان کو مار دینا، یہ سارے کا سارا الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈائریکٹلی ڈارک ویب کے بارے میں جاننا بہت ضروری آپ کے لیے ہے. جاوید اقبال جو 100 بچوں کو قتل کرنے والا درندہ تھا اور اس کو بھی قتل کر کے وہ لاش کے جو ہے وہ مطلب یوں سمجھیں کہ بچوں کو، لاشوں کو جو بچوں کی تھیں انہیں جلا دیتا تھا تیزاب کے اندر ڈال کر. جاوید مغل جو ہے اسے جسٹس اللہ بخش رانجھا نے 100 دفعہ پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا تھا. اسے ایک نفسیاتی مریض کہا گیا تھا. روزنامہ ڈان کی 2001 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جاوید اقبال مغل نے ایک ویڈیو گیم سینٹر بنایا ہوا تھا جہاں وہ بچوں کو ٹریپ کرتا تھا اور ان کے ساتھ جنسی تشدد کر کے انہیں پیسے دیتا تھا اور دھمکا کر جب جو ہے وہ انہیں وہاں سے بیچتا تو بچے چپ ہو جاتے. دوستو 3 دسمبر 1999 کو ایک اردو اخبار کے دفتر پہنچ کر اس نے یہ والا اعتراف کیا اور الٹیمیٹلی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ ساری کی ساری فوٹیجز بیچا کرتا تھا ڈارک ویب کو. دوستو پرائیویٹ فائٹس بھی کی جاتی ہیں ڈارک ویب پر بیٹھ کر. کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ڈارک ویب پر خصوصی قسم کی باقاعدہ لائیو نشریات دیکھتے ہیں. پرائیویٹ فائٹس میں کسی ایک فائٹر کے مرنے تک اس کی بولیاں لگتی رہتی ہیں. ہم لوگ ایک ایسی شیطانی دنیا میں رہتے ہیں جس کی شیطانیت پوری طرح سے انسانیت پر غالب آ چکی ہے اور ابھی تک لوگ خاموش ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں. دوستو لوگوں کو اٹھنا پڑے گا اس سے پہلے کہ لوگوں کو دنیا سے اٹھا دیا جائے. یہاں کچھ برے لوگ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے انسانی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، کرپشن، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ سب ہمارا شیوا بن چکا ہے. ہم چپ ہیں یوں
جیسے مر چکے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہم لوگوں کی موت واقع تو ہوگی، لیکن اس شیطانیت کی وجہ سے، کیونکہ بہت جلد یہ شیطانیت پوری دنیا پر ڈومینیٹ ہو جائے گی اور پھر کوئی ایسا شخص نہیں بچے گا جو کہ سینسیبل ہو۔